سلیمان بن مغیرہ نے کہا ہمیں حمید بن حلال نے ابو رافع سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا جریج نکیلی چھت والی چھوٹی سی عبادت گاہ میں عبادت کر رہا تھا کہ اس کی ماں آئی۔ حمید نے کہا ابو رافع نے ہمیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرح واضح کر کے دکھایا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے واضح کیا تھا کہ جب اس کی ماں نے اسے بلایا تو اس نے کس طرح اپنا ہاتھ اپنے ابرو پر رکھا تھا اور پھر اسے بلانے کے لیے اپنا سر اوپر کی طرف کیا تھا تو آواز دی جریج میں تیری ماں ہوں، میرے ساتھ بات کر۔ ماں نے عین اسی وقت ان جریج کو بلایا تھا جب وہ نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے کہا میرے اللہ، ایک طرف میری ماں ہے اور دوسری طرف میری نماز ہے، تو اس نے اپنی نماز کو ترجیح دی اور وہ واپس چلی گئی۔ پھر دوسری بار آئیں اور بلایا جریج میں تیری ماں ہوں، میرے ساتھ بات کرو۔ اس نے کہا اے اللہ، میری ماں ہے اور میری نماز ہے۔ انہوں نے نماز کو ترجیح دی تو ماں نے دعا کی اے اللہ، یہ جریج ہے، یہ میرا بیٹا ہے، میں نے اس سے بات کی ہے، اس نے میرے ساتھ بات کرنے سے انکار کر دیا ہے، یا اللہ تو اسے بدکار عورتوں کا منہ دکھانے سے پہلے موت نہ دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اس کو یہ بد دعا دیتی کہ وہ فتنے میں مبتلا ہو جائے تو وہ ہو جاتا۔ فرمایا بیڑیوں کا ایک چرواہا بھی اسی کی عبادت گاہ کی پناہ لیا کرتا تھا، اس کے سائے میں آ بیٹھا تھا۔ فرمایا بستی سے ایک عورت نکلی، چرواہے نے اس کے ساتھ بدکاری کی، وہ حاملہ ہو گئی اور ایک بیٹے کو جنم دیا۔ اس عورت سے پوچھا گیا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ اس عبادت گاہ والے شخص سے ہوا ہے۔ کہا تو وہ بستی والے لوگ اپنے پھاوڑے اور کدال لے کر آ گئے، انہوں نے جریج کو بلایا۔ انہوں نے اسی وقت ان کو بلایا تھا جب وہ نماز پڑھ رہے تھے، اس لیے انہوں نے ان لوگوں سے یہ بات کی، عبادت گاہ گرانی شروع کر دی۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو اتر کر ان کی طرف آئے۔ لوگوں نے ان سے کہا اس عورت سے پوچھو کیا معاملہ ہے۔ فرمایا تو وہ مسکرائے، بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر پوچھا تمہارا باپ کون ہے؟ اس نے کہا میرا باپ بیڑیوں کا چرواہا ہے۔ جب انہوں نے اس شیروار سے یہ سنا تو کہنے لگے ہم نے آپ کی عبادت گاہ کا جو حصہ گرایا ہے اسے سونے اور چاندی سے دوبارہ بنا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، لیکن اسی طرح مٹی سے بنا دو جس طرح پہلے تھی۔ پھر وہ اس کے اوپر عبادت گاہ میں چلے گئے۔ صحیح مسلم 6508 حدیث نمبر۔